بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد گندل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 8 ستمبر ہے سال 2022۔ جنرل ریٹائر امجد شعیب نے خوف کا بت توڑ دیا ہے، بڑا قدم اٹھا لیا ہے، موجودہ حکومت کی جئی تئی کر کے رکھ دی ہے۔ کیا ان کی گرفتاری حتمی ہے؟ اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کے سامنے دو انتہائی عام خبریں رکھنی ہیں۔ ایک تو آپ کو علم ہے کہ توہین عدالت کیس کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہونے جا رہی ہے۔ عمران خان نے اپنا ترمیمی تحریری جواب جمع کروایا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے جج زیبا چودھری کے حوالے سے جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں، لیکن ابھی بھی جو طبقہ ملامتی ہے وہ خوش نہیں ہے۔ اور چیف جسٹس اطہر من اللہ اگر عمران خان کے اس جواب کو قبول کرتے ہیں تو طبقہ ملامتیہ نے ان کے خلاف ایک کمپین کا ماحول تیار کر رکھا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اب ناک کی لکیریں رگڑنی چاہیے، ورنہ ان کی تسکین نہیں ہوگی۔ یہ جو خونی لبرل ٹولہ ہے یہ ہمیشہ اسی طرح کے معاملات کے اندر خوش رہتا ہے۔ دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ عوام کے جذبات ہیں جو اس وقت بول رہے ہیں، پنجاب سے بھی، خیبر پختونخوا سے، سندھ سے اور بلوچستان سے۔ ابھی گزشتہ روز جنرل جو آصف غفور صاحب ہیں وہ بلوچستان کے سیلاب زدہ علاقوں کے اندر گئے، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو عوام تھی انہوں نے بڑا دلچسپ مکالمہ کیا، غصے کا اظہار کیا۔ ایک تو جنرل آصف غفور صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ عوام کے اندر جاتے ہیں، عوام کو فیس کرتے ہیں، اور پاک فوج کا جو ایک سافٹ امیج ہے وہ ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو عوام نے ان کو کہا کہ پہلے عمران خان کو آپ نے ختم کیا تو سیلاب آیا، یعنی یہ زرداری اور چور یعنی نواز شریف مافیا ہے، ان کے خلاف ان مظاہرین نے اور سیلاب زدگان نے آواز بلند کی اور عمران خان سے محبت کا اظہار کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک سینیٹر ہیں، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی اور وہ انتہائی چونکا دینے والی ہے کہ بنی گالہ کے اندر کچھ جلد فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ عمران خان کو نااہل کرنے کے لیے جو ایک پورا منصوبہ ہے، جو ہی اس پر عمل درآمد کے حوالے سے کوئی کام ہوتا ہے تو جلد لانگ مارچ کی کال دی جائے گی، اور اس کے لیے عوام کو تیار رہنے کا کہا گیا ہے۔ اب جنرل امجد شعیب وہ چونکہ ویڈیوز بنا رہے ہیں، اور گزشتہ ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے خلاف انکوائری شروع کر دی گئی ہے اور بڑا پریشر اس وقت ڈالا جا رہا ہے۔ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جو ریٹائرڈ جرنیل ہیں، کچھ صحافیوں کی ایسی فرمائش تھی جو اس وقت خود ساختہ اداروں کے ترجمان بنے ہوئے ہیں، ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ یہ جو ریٹائرڈ افسران ہیں ان کو بھی کسی کنارے لگائیں۔ تو ٹیلی ویژن چینلز پر جو آ کر وہ موقف پیش کرتے تھے تو وہ موقف ان کو پیش کرنے سے وہ ہٹا دیا گیا۔ اب ٹی وی پر وہ پروگرام کر نہیں سکتے۔ اس میں جنرل امجد شعیب کا ذکر بھی تھا، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی پینشن بند کی گئی، کچھ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن رجیم چینج سازش کے ذریعے جس طریقے سے یہ حکومت، عمران خان کی حکومت بدلی گئی، اور جو یہ ٹولہ جس طرح مسلط کیا گیا، وہ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ہم اپنے ضمیر کا سودا تو نہیں کر سکتے، جو ہماری سوچ ہے، فکر ہے، وہ اصل ہم عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ اب دو ولاگ وہ بڑے سخت کیے ہیں جنرل امجد شعیب نے، اگرچہ ان کے خلاف جو قانونی کارروائی ہے، جو نوٹس ان کو بھیجا گیا ہے، جس طرح گرفتاری کی کوشش شروع ہوئی ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ تو بتایا گیا ہے کہ ان کا وہ ولاگ ہے جس کے اندر انہوں نے اسرائیل کے حکام کے ساتھ شہباز شریف کی قطر میں ملاقات کا ذکر کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس خبر کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا الزام لگایا گیا۔ حالانکہ ماضی کے اندر نواز شریف نے جس شخصیت کو، جس مولانا صاحب کو بھیجا تھا، اس کی تردید آج تک نواز شریف نہیں کر سکے۔ اب عطا تارڑ ان کے حوالے سے جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا یہاں منال ریسٹورنٹ پر ایک واقعہ وہ پیش آیا، وہاں انہوں نے بیان کیا امجد شعیب صاحب نے اس کو، انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی کے اندر یہ لوگ جاتے ہیں، وہاں بھی چور چور کے نعرے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو آپ نے سزا دلوا لی، لیکن خود بھی تو اپنے کرتوتوں پر غور کرو کہ جہاں جاتے ہو تمہیں لوگ چور چور کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ لندن کے اندر نواز شریف کے گھر کے سامنے وہ بھی چور چور، یہ عام لوگ ہوتے ہیں، یہ پارٹیوں کے لوگ تو نہیں ہوتے۔ عطا تارڑ 4 لڑکوں کو اس نے تھانے بند کروایا،
24 घंटे کے لیے ان کو حراست میں رکھا گیا، اور یہ شرمناک اور گھٹیا کردار پولیس کا بھی ہے، انہوں نے بیان کیا اپنے ولاگ کے اندر۔ اور یہ وہ ان کی باتیں ہیں جو اب یوٹیوب پر بھی چبھنا شروع ہو گئی ہیں، اس کے اثرات نظر آ گئے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب اب برداشت نہیں ہے۔ اب اس پر جو بیرا انٹرچینج پر احسن اقبال کا واقعہ ہوا، انہوں نے کہا کہ اس نے جو احسن اقبال کو دیکھا گیا، انہوں نے کہا چور چور، تو اس کے بعد بڑا وہ مہذب آدمی بنا، لیکن عید کے دن جو ایجنسیز کو پیچھے لگوایا گیا، ذلیل کیا اس فیملی کو، اور عید کے دن وہ وہاں معافی مانگنے پہنچے اور معافی منگوائی گئی، اتنا گھٹیا پن کا مظاہرہ کیا گیا۔ نواز شریف نے آج تک لندن کے اپارٹمنٹس کی کوئی منی ٹریل نہیں دی، ادھر ہی وہ ہوتا ہے، اور ایک ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ رجیم چینج سازش کے ذریعے آیا ہوا، اگر وہ ایک مجرم مفرور سے ہدایات لینے جائے گا تو لوگ کوئی عزت تو نہیں دیں گے، لوگ اس کو اچھا تو نہیں کہیں گے۔ اس پر انہوں نے بڑا تاریخی جملہ بولا امجد شعیب صاحب نے، انہوں نے کہا کہ آپ ساری دنیا کو جیل میں بند نہیں کر سکتے، اپنے اعمال درست کرنے ہوں گے۔ اب یہ میسج انہوں نے دیا، لیکن اب ان کا جو بہت ہی عام ولاگ ہے جس کے اندر انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا ہے، اور مزید وہ ایک قدم آگے بڑھے ہیں، وہ ہے جس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ نواز شریف نے کبھی بھی آرمی چیف میرٹ پر تعینات نہیں کیے۔ یہ وہی بات ہے جو 2 دن پہلے اسد اللہ خان صاحب نے میرے ساتھ ایک انٹرویو کے اندر تفصیلات ذکر کی تھی، تو اس کے اندر مزید کچھ اضافہ کیا ہے جنرل امجد شعیب صاحب، چونکہ آپ کو علم ہے وہ فوج کے اندر جنرل ریٹائر ہوئے ہیں تو بڑے قریبی آدمی ہیں، اور کچھ عام انکشافات انہوں نے کیے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے فیصلہ آباد میں جو گفتگو ہوئی، نواز شریف زرداری جو ہے وہ فیورٹ کو لانا چاہتے ہیں، تو اب بھارت، یہ حالانکہ کوئی مائنڈ کرنے والی بات نہیں تھی، یہ نواز شریف اور ان لوگوں کو تو خاص طور پر شرم آنی چاہیے اس معاملے کے اندر فوج کو انوالو کرتے ہوئے، چونکہ نواز شریف کے بیانات کو بھارت نے عالمی عدالت میں باقاعدہ ثبوت کے طور پر پیش کیا۔ کارگل کے اندر ایک طرف فوج جنگ لڑ رہی تھی انڈیا کے ساتھ، اور دوسری طرف یہ ٹیلی فون کر رہا تھا واجپئی کو، جسٹس اطہر من اللہ کو انہوں نے اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہر شخص محب وطن ہے۔ مریم نواز نے جو بیانات دیے، جنرل فیض حمید متنازع ہے، زرداری نے کھڈے لائن لگانے کی بات کی، اور یہ جو مرضی ہے بکواس کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ سوال جو ہم روز اٹھاتے ہیں، یہی بات جنرل امجد شعیب صاحب نے اٹھائی ہے کہ وہ کہتے ہیں میاں نواز شریف نے جتنے بھی آرمی چیف لگائے ہیں اس نے یہی دیکھا ہے کہ میرا کون وفادار ہے۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، مشرف سے جنرل علی کلی سینئر تھے، ایسی بات جو نواز شریف ہضم نہیں کر سکے، کوئی ایسی بات انہوں نے کر دی۔ میرے پاس، وہ کہتے ہیں اس وقت میں جو ہے وہ فوج کے اندر عام افسر تھا، میرے پاس ایک اس وقت کے وزیر کو بھیجا گیا کہ جی ایچ کیو کے اندر ایک کانفرنس ہوئی ہے، تو کیا اس کے اندر اس طرح کی بات جنرل علی کلی خان نے کی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ یہاں تک پہنچتے ہیں، اور اس وقت مشرف کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جا رہے تھے اور یہ انفارمیشن حاصل کرتے رہتے ہیں۔ جنرل آصف غفور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس بات کا غصہ لگا ہے کہ یہ اپنا فیورٹ آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، تو یہ نواز شریف تو ہمیشہ یہ کرتے رہے ہیں، 8 آرمی چیف انہوں نے تعینات کیے ہیں، لیکن اپنی فیورٹزم دیکھتے ہیں۔ حالانکہ سارے لوگ وفادار ہیں ملک کے، لیکن پروفیشنلزم کے اندر جو ہے وہ صلاحیت کے اندر تو فرق ہوتا ہے، لیکن یہ اس کو دیکھتے ہیں۔ مشرف کو انہوں نے کیا، پھر جنرل آصف نواز کو کیا انہوں نے BMW گاڑی کی چابیاں نہیں دی؟ تو یہ اپنا اس کو کیسے بنانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے رد کی۔ عرفان صدیقی بہت باتیں کرتا ہے، انہوں نے کہا کہ پرویز مشرف کو سزائے موت کا حکم دیا گیا غداری کیس کے اندر، تو کیا آرمی چیف غدار ہو سکتا ہے؟ تو یہاں پر آپ کو کیوں موت پڑ گئی ہے اور یہ باتیں آپ نے کیوں نہیں کر رہے؟ سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں مشرف کو ملنے کے لیے گئے شہباز شریف اور چودھری نثار، یہ معزولی جو حکومت کی تھی، ایمرجنسی جو 1999 میں لگی، اس سے پہلے کا معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہانگیر کرامت، مشرف نے ان کو کہا کہ مجھے اطلاعات مل رہی ہیں کہ مجھے نواز شریف ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن میں جہانگیر کرامت نہیں ہوں۔ مشرف نے ان کو بتایا کہ یہ آپ کم، پھر جو شہباز شریف ہے وہ قسمیں کھاتے رہے۔ نواز شریف نے ہمیشہ فوج کے خلاف سازش کی ہے۔ فضل الرحمان کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، پی ٹی آئی اور فوج کو PDM لڑانے کی کوشش کر رہی ہے، ایک چھوٹی بات کو
بڑا بنا کر پیش کیا گیا اور ملک کو انتشار کی طرف لے جانے کی جو کوشش ہے اس پر پی ڈی ایم کے بیانات کی مذمت ہونی چاہیے۔ اور عمران خان نے جو بات کی وہ اس سطح کی نہیں تھی کہ اس کو ایک بڑا ہنگامہ بنا کر جو ہے وہ آپ پیش کریں اور ملک کا اتنا بڑا مسئلہ بنا دیں اور پی ٹی اور فوج کو لڑانے کی بات کریں۔ تو یہ پوری وہ باتیں جو ہے وہ کھل کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب جنرل امجد شعیب جو ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان کا ایک طاقتور ادارے کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اس طرح کے بندے کو جب ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو اس کے اور بھی مقاصد ہوتے ہیں کہ عام لوگ جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں۔ ایک صحافیوں کا طبقہ ملامتیہ اس وقت یہ پوری کوشش کر رہا ہے، لیکن ظاہر ہے اداروں کے اندر جو ہے وہ بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس سطح پر معاملات نہیں جائیں گے۔ گرفتاری کے جو خطرات پیدا کیے جا رہے ہیں الٹیمیٹلی یہ ٹل جائیں گے، اور اس پر امید کرتے ہیں کہ اس سطح پر نہیں جانا چاہیے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔